ناظرین، اللہ کی ذات پر توکل کا ایک عجیب واقعہ ہے جو کہ بھارت کے شہر دلی کا ہے۔ یہ واقعہ ایک خاتون کے توکل کا سچا واقعہ ہے۔ یہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی۔ میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا کہ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ کا یہ ارشاد چھا سا گیا، کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ ناظرین، وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا غلبہ تھا۔ دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا، مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے عاجزی سے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک اپ کرتے ہیں ہم۔ اس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کی دوسری نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں۔ میں نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور داد رسی فرماتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ایسی مدد فرماتا ہے جو کہ انسانی ذہن سے بالا تر ہوتی ہے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ اور آپ کو سناتے ہیں جو ایک حکیم صاحب کا اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آپ کو توکل کا اور تقدیر کا مفہوم بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھارتی پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو چاہیے ایک چٹ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ
تو ہی میرا وکیل ہے، میرا تجھ پر ہی توکل ہے۔ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے اور اپنا باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا اور اس کے بعد لکھ دیا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ چٹ پر یہ جملہ لکھا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار اور کار والے کی طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا کہ سفر کے دوران عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور کار کا ٹائر اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا سا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، اولاد، مال و اسباب اور غمی، خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، انشاءاللہ اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب
اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا اور آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا، کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطلب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز، تمام سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ اللہ پر توکل کرنا اور صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر کا ورد کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اللہ پر توکل کی یہ دلچسپ داستان ملاحظہ فرمائی۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تقدیر اور توکل کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں تقدیر اور توکل کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ توکل اور تقدیر کے مفہوم کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم تقدیر کے بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں توکل کی۔ یاد رہے کہ توکل سے مراد اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ در حقیقت توکل اللہ اور انسان کے درمیان ایک ایسا انوکھا احساس ہے جس کا احاطہ بھروسہ اور اعتماد جیسے الفاظ نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے اسے بھروسہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بھروسہ کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پر توکل خاص جذبے کا نام ہے، اور توکل کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس سے اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا اللہ پر توکل مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ساتھ توکل کے رشتے میں جڑنے کے لیے انسانی ہمت، محنت، کوشش اور لگن کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔
اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ کوشش و محنت کو ترک کر دے، اور نہ یہ کہ بندہ صرف اپنی محنت و ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر معاملے میں اسی کو کافی سمجھ بیٹھے۔ انسانی کوشش اور اللہ پر توکل دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو توکل یہ ہے کہ ہر کام کے آغاز میں اللہ پاک سے اس کام کو کرنے کی توفیق و ہمت کو طلب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ توفیق اور ہمت کے بغیر بندہ حقیر اور کمتر ہے۔ جب وہ کام مکمل ہو جائے اور اس میں فتح و کامرانی بھی نصیب ہو جائے تو اس فتح کو محض اپنی محنت سے ہرگز منسوب نہ کیا جائے، بلکہ یہی دلیل رکھی جائے کہ یہ کامیابی اللہ کی عطا ہے، اسی نے مجھے اس کام کو سر انجام دینے کی ہمت عطا کی اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، چاہے وہ کام دینی ہو یا دنیاوی۔ اور دوستو، اس کے برعکس ایسی صورت میں کہ محنت کے باوجود اس کام میں ناکامی سے دوچار ہونا پڑے تو نا امید ہوئے بغیر اسے اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے، کیونکہ بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور تدبیر بندے کی کاوش۔ دوستو، یاد رہے کہ جد و جہد کائنات کا اصول ہے۔ ہمت کرنے والا ہی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ کسان کی محنت سے ہی کھیت میں فصل اگتی ہے۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی کو چاک کر کے حسین صبح کی کرنوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا طالب علم ہی ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہر سائنسی ایجاد کے پیچھے جد و جہد و عمل کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایمان کا اصل امتحان بھی اسی طرح لیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ پر توکل قائم رکھتے ہوئے مسلسل جد و جہد کو اپنا شعار بنا لے، چاہے معاملہ رزق حاصل کرنے کا ہو یا امتحان میں کامیابی کا، مقصد جنگی تیاری ہو یا دینی و دنیاوی فتح حاصل کرنے کا۔ اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار اسی صورت میں ممکن ہے کہ بندہ باطن میں خود کو اللہ کے سپرد کر دے اور ظاہری طور پر ہمتاً مصروف عمل رہے، نہ کہ یہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے کہ اللہ کی جانب سے اس کا معاملہ از خود حل ہو جائے گا، یا پھر یہ کوشش کرنے کی بجائے بس تسبیح کے دانے ہی پھیرتا رہے۔ ایسے شخص کو متوکل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو بس سست اور کاہل ہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انسانی کوشش اور تقدیر کے ضمن میں دو نظریاتی فرقے وجود میں آتے ہیں، اول مذہب قدر اور دوم مذہب جبر۔ مذہب قدر یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ کر کے اپنے لیے درست راہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، بلکہ آزاد اور خود مختار ہے۔ ان کے لیے انسانی کوشش اور آزادی ہی ان کے مذہب کا محور و مرکز ہے۔ مذہب جبر فرقہ والوں کا کہنا ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، تمام فیصلے کیے جا چکے ہیں، کوئی بھی شے اللہ کے حکم کے بغیر بال برابر بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ ان کے مذہب میں تقدیر کے سامنے خود کو بے بس جان کر انسانی کوشش کو ترک کرنے کا نظریہ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ان دونوں فرقوں کا ایک باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو قدر یہ مذہب میں توکل کا فقدان نظر آتا ہے، اور انسانی کوشش اور فیصلہ سازی کو ہی مذہب کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جبریہ مسلک میں انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور کہہ کر انسانی کوشش کو ترک کرنے کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایک مسلک انسانی کوشش کو بنیاد بناتا ہے اور دوسرا کوشش و ہمت کو ترک کر کے تقدیر کے سامنے جھک جانے کو اپنا مذہب قرار دیتا ہے۔ ان دونوں مسالک کا نظریہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کی بنیاد توکل ہے اور انسانی کوشش اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں مذاہب انتہا پسندیت کو ابھارتے ہیں، جبکہ دین اسلام معینہ روی کا دین ہے۔ جس طرح انسانی وجود کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن، اسی طرح ایک مسلمان کے وجود کے دو رخ ہیں، باطن توکل سے عبارت ہے اور ظاہر کوشش و ہمت کا نام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی پر یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ یاد رہے کہ انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور کہہ کر
کوشش و ہمت کو ترک کر دینا، اپنا حال تبدیل نہ کرنا، گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب نفس کی ہیلا گری و فتنہ ہے۔ پھر دوستو، بندہ صرف یہ سوچ کر کوشش و ہمت کو ترک نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کے لیے یہی برائی کرنا لکھی تھی سو ایسا ہی ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شک اللہ علیم و بصیر ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون سا بندہ کون سی راہ اپنائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح و غلط کے مابین فیصلہ کر سکے۔ اللہ علیم و بصیر ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس بندے کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے تو وہ کون سی راہ کو اپنائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ روز قیامت جزا اور سزا کا فیصلہ بھی انسانی کوشش و عمل کی بنا پر کیا جائے گا۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ فتح و کامرانی سے سرخرو ہوگا، اور جو شخص برائی کی راہ کو اپنائے گا اسے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقدیر کے متعلق پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا آزاد۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس شخص نے اٹھا لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان اتنا آزاد ہے۔ پھر اس شخص کو ارشاد فرمایا، اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، جو کہ ناممکن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان اتنا مجبور ہے۔ اس قول مبارک سے دو نقطے واضح ہوتے ہیں۔ اول، دین اسلام میانہ روی اور اعتدال کا دین ہے، اور دوسرا، تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا لکھا ہے اس پر سوچنے کی بجائے اس بات پر اپنی تمام تر توانائی خرچ کی جائے جس کا اختیار اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے اچھی نیت رکھ کر کوشش و ہمت کرنا۔ پھر دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان نہ تو کلی طور پر مختار ہے اور نہ کلی طور پر مجبور ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے ساتھ بعض چیزوں میں اختیار بھی دیا ہے اور اپنی حکمت کے تحت بعض چیزوں میں مجبور بھی رکھا ہے۔ دوستو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کن معاملات میں اپنا مقصد حیات بنانا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام ناسوتی معاملات یعنی رزق، شادی بیاہ، اولاد، دولت، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسان کو چاہیے ان معاملات کو اپنا مقصد حیات بنانے کی بجائے معرفت اور دیدار الہی کو اپنا اولین مقصد بنائے، اور در حقیقت اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی انسان کی اصل آزمائش ہے۔ جو شخص اس مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ دین و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ یہاں سنتا اور دیکھتا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اور عقل و فہم سے نوازا ہے تاکہ وہ صحیح و غلط راہ کے مابین تفریق کر سکے اور آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو اگر بات کی جائے توکل اور رزق کی تو بحیثیت بندہ اس حقیقت ازلی پر صدق کے دل سے ایمان ہونا چاہیے کہ ہر شخص کا رازق وہی ہے۔ جس نے بندے کو ایک نطفے سے پیدا کیا وہی بندوں کا رازق ہے۔ جو ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق مہیا کرتا ہے، اور وہ رازق رب کریم ہے جو پتھر میں موجود ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ چرند پرند، حیوانات و نباتات سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صد افسوس ان پر جو بے یقینی کا شکار ہو کر رزق کی خاطر مسبب الاسباب کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا یعنی توکل رکھے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ خدا جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ رزق کی خاطر انسان کو کوشش کرنے کا ضرور کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں بہت فرق ہے۔ خواہشات نفس کا غلام بن جانا اور حلال کمائی کی خاطر تگ و دو کرنا مختلف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے
جس نے اپنی خواہشات کو الہ یعنی معبود بنا لیا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں انسان کی زندگی کا مقصد بس پیٹ بھرنا نہیں یا روزی روٹی کی خاطر ہر دم پریشان رہنا نہیں ہے۔ صبح کا کھانا کھا لینے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر میں کمر بستہ رہنا، جب رات ہوئی تو اگلے دن کی روزی کی فکر میں مشغول ہو جانا اور اسی کو مقصد حیات بنا لینا توکل الی اللہ کے برعکس ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جب تجھے آج کے دن کا رزق مل گیا تو کل آنے والے دن کے رزق کی فکر نہ کر۔ جس طرح تو گزشتہ دن کو چھوڑ گیا کہ وہ دن گزر گیا، آنے والے دن کا تجھے معلوم نہیں کہ آتا ہے یا نہیں، اس لیے تو آج کے دن میں مشغول رہ۔ پھر دوستو، اگر دیکھا جائے تو روزی اور معاش کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول جانا یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے اور اس کی وجہ توکل کی کمی ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہر معاملے میں بنی نوع انسان کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک شخص کو دوسرے بندے کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا ہے۔ مثلاً والد کو بچوں اور بیوی کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، ایک ٹھیکیدار کو کئی مزدوروں کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، غرض مال و متاع یا صاحب حیثیت شخص کو غریبوں کی روزی روٹی کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس بات پر اترانا یا اپنے آپ کو دوسروں سے اس لیے برتر جاننا کہ میری وجہ سے کسی اور کو رزق مل رہا ہے، غرور و تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بندہ رزق کے معاملے میں کسی دوسرے سے امید باندھ لیتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا فلاں شخص یا فلاں مخصوص ادارہ ہے اور اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ اس بات پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اسے کسی دوسرے کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، اسی نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ تو چلیے آپ کو مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے صحیح ستہ سے چند احادیث بتاتے ہیں جن میں اس مسئلے کی تشریح موجود ہے۔ ان احادیث کو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو تقدیر و توکل کے مسئلے کی سمجھ آ سکے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 443 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مزغہ گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت یعنی جہنمی ہے یا نیک بخت یعنی جنتی ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کو نوشتہ یعنی تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، جو آیت آپ نے تھوڑی دیر پہلے ملاحظہ کی اس میں بھی کتاب کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی کتاب کا لکھا دراصل تقدیر ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 561 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن اس کی ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن میں نطفہ خون بستہ بن جاتا ہے،
پھر اتنی ہی مدت میں وہ مزغہ گوشت ہوتا ہے۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوزخیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو فوراً اس کا تقدیر بدلنے کا عمل آگے بڑھتا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 537 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس پر وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی اور جس تک نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش بختی اور بدبختی انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس حدیث میں ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا نور بتلایا ہے کہ جس تک اللہ کا نور پہنچا اس کو دنیا میں ہدایت ملے گی اور جس تک نہیں پہنچا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پیارے دوستو، سنن ابن ماجہ جلد 9 حدیث نمبر 750 میں حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بندہ بھی ہر روز صبح اور شام 3 بار یہ کلمات کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض وفی السماء وہو السمیع العلیم، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی ضرر پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابان کو فالج تھا۔ ایک شخص ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا، کیا دیکھتے ہو؟ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی، لیکن ایک روز میں نہ پڑھ سکا اور بھول گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اٹل تقدیر مجھ پر جاری فرما دے۔ پیارے دوستو، یہاں معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ اٹل ہوتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے لیے راہیں خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں راوی کا بیان ہے کہ جس روز مجھے فالج ہوا میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ دراصل یہ تکلیف ان کے مقدر میں تھی اور ان کو پہنچنی تھی، اس لیے وہ دعا نہ پڑھ سکے اور ان کو فالج ہو گیا۔ صحیح مسلم جلد 9 حدیث نمبر 2242 میں ہے، حضرت ابو الاسد دہلی سے روایت ہے کہ مجھے عمران بن حسین نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ آج لوگ عمل کیوں کرتے ہیں اور اس میں مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر الہی اس پر جاری ہو چکی ہے، یا وہ عمل ان کے سامنے آتے ہیں جنہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے دلائل ثابتہ سے واضح کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ان کا عمل ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا حکم ہو چکا ہے اور تقدیر ان میں جاری ہو چکی ہے۔ تو عمران نے کہا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس سے میں سخت گھبرا گیا اور میں نے کہا، ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہے، بس اس سے اس کے فعل کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، اور لوگوں سے تو پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں نے آپ سے یہ سوال صرف آپ کی عقل کو جانچنے کے لیے ہی کیا تھا۔ قبیلہ مزنیہ کے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آج عمل کس بات پر کرتے ہیں اور کس وجہ سے اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے اور اس میں تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں اور تبلیغ کی حجت ان پر قائم ہو چکی ہے اس کے مطابق عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان کا عمل اس چیز کے مطابق ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر اس میں جاری ہو چکی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قسم ہے انسان کی اور جس نے اس کو بنایا اور اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام فرمایا۔ پھر دوستو، صحیح مسلم جلد 9 حدیث نمبر 2254 میں حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی۔ وہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ عجز اور قدرت یا قدرت اور عجز۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں جلد سوم حدیث نمبر 1273 میں ارشاد ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابن الدیمی کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتلائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دیں۔ تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے سکتے ہیں، اور وہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائیں تو ان کی رحمت ان کے لیے ان کے اپنے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرید کر دے تو اللہ کی راہ میں وہ تجھ سے قبول نہیں فرمائیں گے، یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ نہ جان لے کہ تجھے جو کچھ مصیبت وغیرہ پہنچی وہ تجھ سے خطا ہونے والی نہ تھی، اور جو تکلیف وغیرہ تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تو مر گیا تو ضرور بالضرور تو آگ میں داخل ہوگا۔ ابن الدلمی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی تقریباً یہی کہا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اور اس حدیث میں بھی اسی آیت کی وضاحت ہے جس میں تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان تقدیر کے معاملے میں شک کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور ایسا شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر ہم بار کریں ایمانیات کی تو ایمان مفصل میں ہر مسلمان 6 باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری۔ یاد رہے کہ ان باتوں پر ایمان رکھنا یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر اور توکل کے حوالے سے متعدد احادیث صحیح 6 میں منقول ہیں۔ سنن ابی داؤد جلد سوم حدیث نمبر 1274 میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سامت نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو ہرگز ایمان کی حقیقت کی حلاوت نہیں پائے گا یہاں تک کہ تو یہ جان لے کہ تجھے جو کچھ تکلیف یا مال وغیرہ پہنچا وہ تجھ سے ہرگز چھٹنے والا نہ تھا، اور جو تجھ سے رہ گیا وہ ہرگز تجھے ملنے والا نہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، پھر اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس اعتقاد و یقین کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح سنن نسائی جلد 2 حدیث نمبر 1468 میں حضرت فاریہ بنت مالک سے روایت ہے کہ اس کا شوہر اپنے غلام کو تلاش کرنے کے واسطے گیا۔ وہ غلام اجمی تھا، ان کا شوہر وہاں قتل ہو گیا۔ ان غلام نے اس کو قتل کر دیا یا کسی دوسرے نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت شعبہ اور حضرت ابن جری نقل فرماتے ہیں آبادی سے اس خاتون کا مکان فاصلے پر واقع تھا۔ پھر وہ خاتون اپنے بھائی کے ہمراہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا حال عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے حالات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوسرے مکان میں چلے جانے کی اجازت فرمائی۔ جس وقت وہ خاتون اپنے مکان جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا
تم اپنے مکان میں بیٹھ جاؤ جب تک کہ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو جائے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو ان احادیث میں بار بار تقدیر کی طرف توجہ دلانا دراصل تقدیر کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ سنن نسائی جلد سوم حدیث نمبر 1698 میں عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کی۔ انہوں نے فرمایا ایک دور ایسا تھا کہ ہم کسی بات کا حکم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم حکم کرنے کے لائق تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیروں میں لکھا تھا کہ ہم اس درجے کو پہنچ گئے کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو، پس اب آج کے دن سے جس شخص کو تمہارے میں سے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دے۔ اگر وہ فیصلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دے، اور وہ فیصلہ کتاب اللہ اور پیغمبروں کے فیصلوں میں بھی نہ ہو تو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات سے اس جگہ مراد حضرات خلفاء راشدین اور حضرات صحابہ کرام ہیں، اور اگر وہ کام ایسا ہو جو کہ خدا بند قدس کی کتاب میں مل سکے، یعنی اللہ کی کتاب میں مل سکے، اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام میں ملے، اور نہ ہی نیک حضرات کے فیصلوں میں، تو تم اپنی عقل و فہم سے کام لو، اور یہ نہ ہو کہ میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجہ سے خوف محسوس کرتا ہوں کہ حلال بھی کھلا ہو یعنی ظاہر ہو، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور دونوں یعنی حلال و حرام کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ ان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام ہیں کہ جن میں شبہ ہے تو تم اس کام کو چھوڑ دو جو کام تم کو شک و شبے میں مبتلا کرے۔ حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ حدیث جید ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ پیارے دوستو حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، ایک تو تقدیر کا ذکر ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا تقدیر پر مکمل یقین تھا، اور دوسری اہم بات فیصلوں کے حوالے سے ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے کریں۔ قرآن و سنت میں نہ ملے تو نیک لوگ یعنی علماء فقہا اس کا فیصلہ کریں، اور آخری درجے میں اپنی فہم سے فیصلہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ البتہ بات ہو رہی تھی تقدیر کی، تو صحابہ اپنے ایمان لانے پر بھی یہی یقین رکھتے تھے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اور ہمیں ہدایت ملی۔ پیارے دوستو ہدایت ملنے کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جس کے نصیب میں جس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اسے ہی ملتی ہے، اور انسان کی خوش بختی اور بدبختی بھی تقدیر میں اس کی پیدائش کے وقت لکھی جاتی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی جلد سوم حدیث نمبر 3 میں ہے۔ حضرت سالم اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے؟ یا عرض کیا کہ نیا شروع ہوا ہے، یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے خطاب کے بیٹے یعنی اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شخص پر وہ آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے عمل کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ پھر دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتا رہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی اگر جنت والے اعمال میں گزرے اور آخر میں وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی حسرت کی بات ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتی ہے، اس لیے اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری خاتمہ بالایمان کی دعا کو قبول فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے گا، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اور اپنی قدرت کاملہ سے بدل دے گا۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 15 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 2231 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
से रिवायत है कि मैंने अपने इन दोनों कानों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नुत्फा रहम में 40 रात तक रहता है, फिर फरिश्ता उस पर सूरत बनाता है, फिर अर्ज करता है ए रब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, बस अल्लाह उसे मुज़क्कर या मुअन्नस बना देते हैं। फिर अर्ज करता है ए रब इसके आज़ा पूरे और बराबर हों या अधूरे और नाहमवार, बस अल्लाह उसे कामिल उल आज़ा या अधूरे उल आज़ा वाला बनाते हैं। फिर अर्ज करता है ए रब इसका रिज़्क़ कितना है, इसकी उम्र क्या है, इसके अखलाक क्या हैं, फिर अल्लाह उससे शकी या सईद बनाता है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि पैदाइश के वक्त ही ये चीज़ें लिखी जाती हैं और इस बात का तज़किरा एक दो अहादीस में नहीं हुआ बल्कि कई अहादीस में इस बात का तज़किरा मुख्तलिफ अल्फाज में मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सईद लोगों की लिस्ट में शामिल रखे और हमारा अंजाम भी सईद लोगों के साथ ही हो, हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर कर दें। किसी एक आमीन की कबूलियत से हम सब का काम बन सकता है इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 हदीस नंबर 207 में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको फाक़े में मुब्तला किया गया और उसने अपनी हालत लोगों से बयान करनी शुरू कर दी और चाहा कि लोग उसकी हाजत पूरी कर दें, तो ऐसे शख्स का फाका दूर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने अपनी आजमाइश पर सब्र किया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला जल्द या बदेर उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा। इसी तरह जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 हदीस नंबर 225 में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ देता है। सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। प्यारे दोस्तों, चूंकि अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर लिख दी है, इसीलिए हमारा दीन हमें सब्र की और अल्लाह पर तवक्कुल की तलकीन करता है और सब्र करने वाले के बारे में और तवक्कुल करने वाले के बारे में फरमा दिया कि इनको अल्लाह पसंद करता है और इनकी मदद भी फरमाता है। और याद रहे कि ऐसे ही लोग कामयाब हैं जो अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी रहते हैं और अल्लाह के लिखे हुए पर कनात करते हैं। जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 हदीस नंबर 229 में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम लाया और उसे कफ़ायत के बकदर रिज़्क़ अता किया गया जिस पर अल्लाह ताला ने उसे कनात दी, तो वो शख्स कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, हर इंसान को चाहिए कि वो नाशुक्री से बचे, क्योंकि नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। आज हमारा अलमिया है कि थोड़ी सी आजमाइश आ जाए तो हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने लगते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, जो कि जाहिलाना हरकत है। याद रहे कि अल्लाह ताला की नाशुक्री करने से अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता इंसान अपना ही नुकसान कर रहा होता है और अल्लाह को नाराज़ करता है। याद रहे कि हर इंसान फ़कीर है और फ़कीर का काम है मांगना, इसलिए इंसान को चाहिए कि हर मामले में अल्लाह से मांगे और अल्लाह पर तवक्कुल करे। प्यारे दोस्तों, बयान की गई रिवायात और तज़किरे का खुलासा यही है कि इंसान के तमाम आमाल व अफ़ाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहले से तयशुदा होते हैं। इंसान अपने बाज़ अमाल में मजबूर है और बाज़ में मुख्तार है। इस बात को हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुनकिर तकदीर के सवाल के जवाब में बड़े आसान अंदाज में वाज़े फरमाया, और इस वाक़े का जिक्र पहले भी गुजर चुका है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल करने वाले शख्स को कोई जवाब दिए बगैर फरमाया, अपना एक पाँव ऊपर उठाओ। उसने उठा दिया। फिर फरमाया, इस पाँव को इसी तरह उठाए रखो और दूसरा पाँव भी उठाओ। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये तो मैं नहीं कर सकता। फरमाया, बस इंसान इतना ही मुख्तार व बाइख्तियार और इतना ही मजबूर व बेबस है। दोस्तों, याद रहे कि तकदीर का पहले लिख दिया जाना अमाल में रुकावट नहीं बन सकता। चूंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, इसलिए बंदे वही करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि बंदे जैसा करने वाले हैं अल्लाह पहले से जानता है और उसको अल्लाह ने लिख दिया है। जैसा कि कुरान मजीद में है, हर शख्स के लिए वही अमल आसान होगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। इसलिए हुक्म है कि बंदा हर हाल में अमल करता रहे।
یاد رہے کہ تقدیر کے پہلے سے لکھا ہوا ہونے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے جملہ اعمال کا علم ہونے کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے اور برائی کے ثمرات بھی ویسے ہی برے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ انسان اپنے انہی اعمال کا حساب دینے کا پابند ہوگا جو وہ اپنی رضا اور رغبت سے کرتا ہے۔ مجبوری میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں اس سے باز پرس اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تقدیر کی اقسام بندوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے انجام اور خاتمے کے متعلق ازل سے ہی واقف اور پوری طرح آگاہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بندوں کے اعتبار سے تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقدیر مبرم حقیقی۔ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ نمبر 2، تقدیر مبرم غیر حقیقی۔ یہ وہ تقدیر ہے جو عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے مگر خاص حالات میں اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ نمبر 3، تقدیر معلق۔ یہ وہ تقدیر ہے جو کسی عمل کے نتیجے میں تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع با موقع جس تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے وہ یہی تقدیر معلق ہوتی ہے۔ بندوں میں کون سعید یعنی نیک بخت اور جنتی ہے اور کون شقی یعنی بدبخت اور جہنمی ہے لکھا جا چکا ہے، قلم لکھ چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ ہر عروج و زوال اللہ کی جانب سے مقدر ہے جس میں اس کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے، یہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ کی چاہت کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا۔ وہ مختار کل ہے، جس کے لیے چاہے نفع مقدر کرے، جس کے لیے چاہے نقصان مقدر کرے، جس کے لیے چاہے صحت مقدر کرے اور جس کے لیے چاہے مرض مقدر کرے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبعی اور جبلی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کی فطری رہنمائی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اعمال سے راضی نہ ہونے کے باوجود اس کو پورا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان اور آزمائش کا عمل پورا ہونا ہے۔ یار دوستو، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس مخلوق کو جس تعداد میں پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اپنی مشیت سے کس کو کیا بنائے گا یہ سب پہلے سے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جس کے لیے جو رزق طے کیا ہے اسے وہی ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے اس نے جد و جہد اور محنت وغیرہ کو کشادگی رزق اور کام چوری وغیرہ کو تنگی رزق کا سبب بنایا ہے۔ کسی کی بھی تقدیر میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، سب کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ ہم وہ جس کے ساتھ چاہے فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے استحقاق سے کہیں زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہدایت و گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے، لیکن بندوں کی انابت و رجوع کو ہدایت اور سرکشی کو ضلالت و گمراہی کے لیے سبب بناتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، گناہوں کی بنیاد تقدیر کو بتلانا کفر ہے کہ یہ گناہ میرے مقدر میں تھا، لہٰذا اس کے کرنے میں کیا میری غلطی تھی۔ البتہ مصائب کی بنیاد تقدیر کو بتلانا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا، اس لیے یہ مصیبت و آزمائش آئی۔ لا علمی و نادانی میں ہم اس سلسلے میں کوتاہی اور بعض اوقات گستاخی تک کر جاتے ہیں، اس لیے اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حوالے سے ہر قسم کی افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔